لیکن ہدایت تو اللہ کے پاس. پھر ان کو ہمارا تعارف ہو گیا, اس کی وجہ سے انہوں نے سوچنا شروع کر. ہم کسی کو کنورٹ نہیں کرتے ہیں, صرف سوچنے کی حص اس میں اجاگر کر کہ یہ جو کچھ بھی آپ سے بیان کرتے ہیں یہ بتائیں لکھا کہاں ہوا ہے. پمفلٹ پڑھنے شروع کیے. اب وہ پمفلٹ جب پڑھتے تھے جا کے علماء سے سوال کرتے تھے, آپ تو یہ بتاتے ہو حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے. تو پہلے تو علماء برداشت کرتے رہے کہ پرانا بندہ ہے, مسجد کا بانی ہے, اگنور کرو, چندہ بھی آ رہا ہے, اگنور کرو. پھر جمعے والے دن ایک دن مولانا صاحب نے جو ہے وہ جمعہ پڑھایا. جیسے میں کہتا ہوں وہ قرآن و سنت سے مولانا شریف کو باہر نکالیں. مولانا شریف صاحب بیچ میں گھسے, انہوں نے کہہ دیا کہ جی اصحاب کہف کا کتا جڑا ہے نا وہ بھی جنت ہی جائے گا, قرآن میں لکھا ہوا ہے. اندازہ کرو, قرآن میں نہیں لکھا ہوا, مولانا شریف میں لکھا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ, جب تک آپ کنویں سے کتا نہیں نکالیں گے, آپ جتنے مرضی ڈول نکالیں کنویں کا پانی پاک نہیں ہوگا. تو اس طرح کے جو علماء سو ہیں, علماء حق کی تو ہم عزت کرتے ہیں, علماء سو کی بات کر رہا ہوں, ان کو جب تک آپ باہر نہیں نکالیں گے مولانا شریف کو قرآن کی تفسیر سے, احادیث کی شروحات سے, تو قرآن و حدیث پاک نہیں ہوگا جب تک ان کو نکالیں گے نہیں. تو انہوں نے ان سے پوچھ لیا کہ کہاں لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی قرآن میں لکھا ہوا ہے. ان کا حوالہ دیں. ان کا حوالہ پھر آپ کو اگلے جمعے میں دیں گے. جمعہ پڑھا رہا ہے, حوالہ اگلے جمعے. سورۃ الکہف قرآن میں موجود ہے. انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا جی اس طریقے سے انجینئر صاحب کو لکھا ہوا ہے. میں نے کہا جی اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے, کتے کا بھی ذکر ہے, لیکن یہ آگے کہاں نہیں ہے. میں نے کہا آپ سورۃ الکہف پڑھ کے دیکھ لیں, پارہ نمبر 15 سے شروع ہو کے 16 میں ختم ہوتی ہے. پہلی 26 آیات جو ہے اصحاب الکہف کے واقعے کے اوپر ہے. اس میں کتے کا بھی ذکر ہے, اس کے غار کے دہانے پہ بیٹھے ہونے کا بھی ذکر ہے, اس کے روبدار ہونے کا بھی ذکر ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہ اگلی کہانی کوئی نہیں ہے. ان کا جی کانفیڈنٹ ہے. میں نے کہا ہاں آپ قرآن خود, انہوں نے قرآن پورا خیر پڑھا تو کچھ نہ ملا. وہ اگلے جمعے پہنچے تو وہ پھر آپ کو پتا ہے اس سے اگلے جمعہ کرتے کرتے تھیندے پھر تھیں گے. ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ معاملات بگڑ گئے. پھر آہستہ آہستہ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. تو اب یہ حالت ہے کہ کام تو وہ لکڑی کا کرتے ہیں, لیکن کوئی مولانا شریف بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. 70+ ان کی ایج ہے, کسی مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے, صرف وہ جھوم جھوم کے کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. تو وہ کئی وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب علی بھائی نے تعلیم بالغاں شروع کر دی ہے, یعنی مولویوں کو بھی پڑھنے میں ڈال دیا ہے کہ اب مولویوں کے مقتدی جنہوں نے پوری زندگی سہمی ہوئی زندگی گزاری تھی ان کے سامنے, آج ان کے سامنے جب وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے تو جواب نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں, پتہ لگ گیا. تو یہ اصحاب کہف کے بارے میں, حضرت عزیر کے گدھے کے بارے میں, اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں, یونس علیہ السلام کی مچھلی کے بارے میں, اور بھی چیزیں ہیں نا سر. سلمان علیہ السلام کا ہدہد, وہ تو نہیں پڑھا, اور بڑی ساری چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مینڈا, وہ سارے کہتے ہیں جنت ہی جان گے. سر کوئی جنت میں نہیں ہے. صحیح مسلم میں بس اتنا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جانوروں کو زندہ کرے گا. اگر بغیر سینگ والی بکری کو, سینگ والی بکری نے دنیا میں سینگ مارا ہوگا تو اس کو بس بدلہ دلوایا جائے گا, اس کے بعد ان کو برابر کر دیا. جانور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. جنت ساڈے ابا جی دی ہے, سیدنا آدم علیہ السلام, ٹھیک ہے. جانوروں کی میراث نہیں ہے جنت. تو یہ سب جھوٹ بولا ہوا ہے انہوں نے. اصحاب الکہف جو ہے نا یہ انسانی ہسٹری میں یونیک پرسنالٹیز ہیں. پیغمبر بھی نہیں تھے, پیغمبر کے اصحاب بھی نہیں تھے, اور پیغمبر کے تابعین بھی شاید نہ ہوں, تبع تابعین میں سے ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے. لیکن اللہ نے ان کے ساتھ وہ معجزہ کیا جو کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں کیا. سورۃ البقرہ میں حضرت عزیر کا نام تو نہیں آیا, وہ تورات میں ملتا ہے, لیکن اتنا ہے کہ پیغمبر, وقت کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا, لیکن اصحاب الکہف کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے لیے, عیسوی اعتبار سے یعنی سولر کیلنڈر کے اعتبار, اور لیونر کیلنڈر کے اعتبار سے 309 سال, جو قرآن میں سورۃ الکہف میں. سورت نمبر 18 ہے قرآن پاک میں, پارہ نمبر 15 میں پہلی 26 آیات پڑھ لیں تو سورۃ الکہف میں آپ کو اصحاب الکہف کا پورا واقعہ پتہ چل جائے. اور یہ کرسچن ٹریڈیشن میں بھی 7 سلیپرز کے نام سے مشہور تھے. 7 یعنی اللہ کے نیک بندے سونے والے, اور 8واں ان کا کتا تھا. کرسچنز بھی ان کو اولیاء اللہ کے طور پر مانتے تھے. یہ سمجھنے حضرت عیسیٰ کے تبع تابعین میں سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی یعنی دنیا سے اٹھائے جانے کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 100 سال بعد کا یہ واقعہ ہے. 146 عیسوی کا, آج چل رہا ہے 2019 عیسوی 14 نومبر. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چند نوجوان تھے, بوڑھی ہڈیاں نہیں بات قبول کرتی, چند نوجوان. اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشد. چند نوجوان تھے جب انہوں نے ایک غار میں پناہ لی, اور وہاں انہوں نے دعا کی, اے رب ہمارے آتنا من لدنک رحمہ, ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما, اور ہمارے ہر معاملے میں کامیابی کی کوئی راہ نکال دے. اتنی کامل دعا ہے. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں اس سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں ہم نے اس کمزور سے پلیٹ فارم سے یہ جو دعوت لانچ کی ہے, اور آج تمام مکاتب فکر پہ سارے بر اعظموں پہ جا کے چھا گئی ہے, اس کے پیچھے جو روح ہے وہ یہ دعا ہے
کیونکہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اصحاب الکاف کے ساتھ انہیں غیر معمولی واقعہ کر دیا. پوری رومن امپائر بت پرست ہے اور 7 نوجوان اسلام قبول کرتے ہیں تو انہیں ان کے ساتھ معجزہ کیا. آج یہاں سب کانٹیننٹ میں بھی اکثریت دین کے نام پہ گمراہی ہے. ہماری آواز کیسے لوگوں تک پہنچے گی؟ ان مکاتب فکر تک جن کی کروڑوں فالور، لاکھوں مسجدیں، لاکھوں علماء ہیں. اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ میں دعاؤں میں، اپنی تشہد کی دعاؤں میں، عام دعاؤں میں یہ دعا آپ دیکھتے ہیں ہر درس قرآن سے پہلے میں پڑھتا ہوں ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا. اس کے علاوہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور دعائیں. تو یہ اصحاب الکاف چند نوجوان تھے، توحید کی دعوت انہوں نے قبول کی. بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تیری عبادت نہیں کریں گے، کیونکہ رومن امپائر میں اس وقت بت پرستی تھی اور اس ایمپرر کو خدا مانا جاتا تھا. انہوں نے کہا تو بھی ہماری طرح کا انسان ہے، اپنے آپ کو نیند سے، کھانے پینے سے آزاد نہیں کر سکتا، ہم تیری عبادت کیوں کریں؟ ہم اس رب کی عبادت کریں گے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. پھر پرسیکیوشن شروع ہو گئی. اچھا ہے یہ ایلیٹ کلاس سے تھے، شاہی فیملی سے تعلق رکھنے والے، یعنی یہ لوگ تھے. پھر ان کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی کہ پہاڑ میں جا کے پناہ لیتے ہیں تاکہ ہم ان کے ظلم و ستم سے بچ سکیں. تو یہ ایک پہاڑ پہ چلے گئے، ایک غار میں. یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے. اللہ فرماتا ہے انہوں نے غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم نے وہاں پہ تھپکی دے کے سلا دیا. ہائے ہائے ہائے، اللہ نے کہا میں نے تھپکی دی، ان کے کانوں پہ تھپکی دی، سو گئے. اچھا یہ جو آیات ہے نا، جس کو رات کو نیند نہ آتی ہے وہ لوگوں کا تجربہ ہے. یہ والی آیات رات کو پڑھ کے سوئیں نا، تھپکی والی تو نیند آ جاتی. ظاہر تجربے سے ہے نا. کئی صحابہ کرام نے قرآن میں کئی وظائف ڈسکور کی ہیں. میرا مسلم شریف میں حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا زمانہ جاہلیت کے بھی اگر ہیں اس طریقے کے دم مجھ پہ پیش کرو، اگر شرک نہیں تو کرتے رہو. تو اس سے تو بدرجہ اولا قرآن میں سے کسی نے کوئی چیز ڈسکور کر لی، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کی کروٹیں بھی بدلا دیتے تھے، بیڈ سول نہ ان کو ہو جائے. کروٹ بھی اللہ خود بدلاتا تھا. ظاہر ہے ایک جگہ لیٹے رہیں گے تو، حالانکہ یہ بھی معجزہ ہو سکتا تھا کہ لیٹے رہیں اور کچھ بھی نہ ہو، لیکن فزیکل فنومینا بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور اللہ نے فرمایا اس غار کا دہانہ ایسا تھا کہ ڈائریکٹ سورج کی روشنی نہیں آتی تھی، ٹیولائٹ آتی تھی. یعنی اس کا دہانہ آپ سمجھ لیں نارتھ کی طرف تھا، تو سورج یہاں سے ہوتا ہوا ادھر چلا جاتا تھا. انڈائریکٹ لائٹ آتی تھی، ڈائریکٹ لائٹ بھی نہیں آتی تھی. وہ سوئے رہے. اور اللہ تعالیٰ ماتا ہے 309 سال تک، یعنی لیونر کیلنڈر کے مطابق، اور سولر کیلنڈر کے مطابق 300 سال بنتے ہیں، وہ سوئے رہے. اور پھر میں ان کا ایک کتا ہے جو اس غار کے دہانے پر ہے، اور اس کی اتنی ہیبت ہے کہ اگر کوئی یعنی غار کے دہانے پہ جائے بھی نا تو اس کتے سے وحشت کھا کے وہ بھاگ جائے. وہ حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے. اب وہ کتا بھی ایسا تھا کہ وہ ایک جگہ تھا، بس اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی سلا دیا، لیکن اس کا روب ایسا تھا کہ کوئی اس غار کے قریب بھی نہیں جاتا اگر کوئی بولا بٹکا وہاں پہ پہنچ بھی جائے، ورنہ تو جب تک سارے غار نہ جج کیے جائیں پتہ نہیں چل سکتا. اور پھر کافروں نے یہ کیا کہ ان کے ناموں کی تختیاں لکھ کے ان کے اوپر سزا جو تھی وہ ایک تختی رقیم اسے کہا جاتا ہے، اصحاب الرقیم بھی انہیں کہا جاتا ہے، اس غار کا منہ بند کر کے وہاں پہ رکھ دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. وقت کے ساتھ ساتھ شکست و ریخ ہونا شروع ہوا، وہاں سے راستہ کھل گیا. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی دوران رومن امپائر کا جو کانسٹنٹائن 2 تھا نا 337 عیسوی میں، اس نے مرتے مرتے عیسائیت قبول. اب عیسائیت قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پوری رعایا نے عیسائیت قبول کر لی، پوری رومن امپائر کرسچن ہو گئی اس وقت کے مسلمان. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 سال کے بعد، ورنہ ان 300 سالوں میں عیسائیوں نے بڑے ظلم اٹھائے ہیں ان بت پرستوں کے ہاتھ، وہ تو ایک پوری داستان ہے. تو اب وہ جب اٹھے تو وہ آپس میں کلام کرنے شروع ہو گئے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں. دن یا دن کا کچھ حصہ ان کو آئیڈیا نہیں ہوا، کیونکہ علم غیب نہیں تھا اس زمانے میں ہوتا. ان کو حضرت عزیر علیہ السلام کو نہیں پتا چلا میں 100 سال سویا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. اب اٹھے تو انہوں نے خیر آپس میں کیا، پھر انہوں نے کہا چلے ایک بندے کو بھیجتے ہیں. اب جیسے اچھا 300 سال بھوک نہیں لگی، اٹھے تو بھوک لگ گئی، تقاضے شروع. وہ معجزانہ طور پہ سوئے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ اشرفیاں دے کے ایک بندے کو بھیجا اور کہا دیکھنا کوئی پاکیزہ مال لے کے آنا ہے، کوئی ہم تو حرام کا کوئی مال نہیں کھائیں گے. شریعت ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بادشاہ کا دور ہے، چھپ چھپا کے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سر 300 سال گزر چکے ہیں اور رومن امپائر جو ہے وہ ان کا دین وہی ہے جو ان کا دین ہو چکا ہے. اب وہاں جب پہنچے تو وہاں انہوں نے حالات بدلے ہوئے دیکھے. کسی دکان سے وہ خریداری کرنے لگے تو وہ جب اس نے پرانے زمانے کے سکے دیکھے اس نے کہا لگتا ہے کہ اس بندے کے ہاتھ کو خزانہ لگ گیا. شور مچ گیا، اس کو پکڑ کے لے گئے. تو آہستہ آہستہ پھر ان کی حقیقت کھل گئی کہ یار یہ تو وہ لوگ ہیں. پتہ تھا ان کو کہ اس طرح 7 سلیپر کسی غار میں سوئے ہوئے ہیں. تو وہ تو پھر وہاں کے اولیاء اللہ ڈکلیئر ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس واقعے کے ذریعے ہم نے ان لوگوں کا ایمان بھی مضبوط کیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے. کیونکہ اس حوالے سے کوسچن شروع ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے اٹھائے گا. یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ 300 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا.
اس کے بعد پھر صرف اتنا ہی ملتا ہے کہ لوگوں نے یعنی ارادہ کیے، بعض لوگوں نے کہا کہ اس پہ ہم مسجد بنائیں گے، یہ کریں گے، بعض نے کہا یہ کریں گے، بہرحال ان کی غالب اکثریت انہی کی تھی جنہوں نے اس پہ مسجد بنا لی، جس سے وہ مزارات پہ مسجد کا ثبوت بھی لیتے ہیں، اور اس پہ میں نے کلپ ریکارڈ کرا کے اس کا جواب بھی دیا۔ آج میں اس مزے کو تیکھا نہیں کرنا چاہتا، اس ٹاپک کو میں چھوڑتا ہوں۔ بال پھر انہوں نے کہا دعا کی، قرآن میں تو بس اتنا ہی ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر وہاں سے روح نکال لی، فوت ہو گئے۔ لیکن وہ کرسچن ٹریڈیشن میں اولیاء اللہ کے طور پہ مشہور، ابھی بھی آپ دیکھیں قرآن کے تاریخی مقامات پہ لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، وہ کبھی کسی غار کو ڈکلیئر کرتے ہیں، وہ اب کسی کو نہیں پتا وہ کون سا غار ہے، بعض لوگوں نے تو ان کی ہڈیاں بھی نکالی ہوئی ہیں کہ یہ جی ان کی ہڈیاں ہیں، وہ اللہ کو پتہ ہے کدھر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ ہوا ان کے لیے، توحید والے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بڑا لائٹلی بیان کیا ہے اس حوالے سے، اللہ نے کہا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ جو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم تھے یہ ہماری قدرت کی کوئی عجیب نشانی ہے؟ کوئی عجیب نہیں ہے، اللہ تو اس سے بڑے بڑے کام کر رہا ہے۔ ہائے 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 سر، اسی لیے میں کہتا ہوں کائنات میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے، لیکن ہم ان معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب اس کا ترجمہ بھائیو یاد کرنا کوئی راکٹ سائنس ہے؟ ربنا آتینا، اے رب ہمارے ہمیں عطا فرما، ہمیں دے دے، فی الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا؟ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اچھا، مولویوں کی تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے اس کے ساتھ لگا دیا وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، وقنا عذاب المیزان، پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیا۔ حالانکہ تعلیم کی کمی ہے، دنیا اور آخرت اس میں کور ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ پھر دنیا حسنہ میں پوری دنیا کور، وفی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی کور، میدان حشر بھی کور، میزان عمل بھی کور۔ کیوں؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی قیامت قائم ہو گئی۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی نے مسواک اٹھائی ہوئی تھی، آپ نے مجھ سے مانگی، میں نے انہوں نے چبانے ہی شروع کی تو وہ چبائی نہ گئی، سخت تھی، تو میں نے اپنے منہ میں چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالی، اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع فرما دیا ایک ہی جگہ پر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا، بخاری اور مسلم میں۔ تو اما عائشہ حضور کی وفات کے دن کو کیا کہہ رہی ہیں؟ آخرت کی زندگی کا پہلا دن۔ تو وہ فی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، میزان عمل بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ تو یہ مولویوں نے خام خواہ بیچ میں چیزیں، وہ کسی نے ودخلنا مال ابرار یا عزیز و یا غفار، پتہ نہیں کیا کچھ بیچ میں لگایا ہوا ہے، بس یہ کامل دعا یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کو بدل نہیں سکتے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ایک صحابی کو آپ نے دعا تعلیم فرمائی وضو کے بعد کی، اس میں الفاظ تھے بنبی کا ارسلتا، میں ایمان لایا اس پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوا۔ اس صحابی نے دعا پڑھتے ہوئے کہہ دیا برسولی کا ارسلتا۔ اب کوئی فرق ہے؟ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے رسول پر نازل ہوئی۔ رسول تو سپرلیٹو ڈگری ہے، نبی سے بھی اوپر کی ڈگری، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، چاند ایک رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے؟ وہی کہہ جو میں نے کہا تھا بنبی کا ارسلتا۔ اب اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کون سی گستاخی کر دی ہے، میں تو اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں، عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے ہوتے ہیں انجے ہی عملہ گالیاں، کچھ نہیں انہوں نے کہا۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کو نہیں بدلنے دے رہے اور اچھے الفاظ اس نے استعمال کیے، وہ یہ اجازت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعاؤں کو آپ اس حوالے سے چینج کریں کہ اس میں چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے؟ تو یہ بدعت کے ٹاپک پہ میں نے کم از کم 5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے، مثلا نمبر 75A اور 75B اہل سنت پاک.com پہ، اس میں بھی میں نے یہ ان حدیثوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ لہذا نوکری کا مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، پیپر دیے ہوئے ہو، پاس ہونے کا ایشو ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہے اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر دنیا حسنہ کو دل میں رکھیں کہ دنیا میں میرے لیے بھلائی، ہر چیز بھلائی، اچھی صحت کیا بھلائی نہیں ہے، اچھی نوکری کیا بھلائی نہیں ہے، اچھی بیوی کیا بھلائی نہیں ہے، ہر چیز ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ کی خواہش ہے یہ دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اس میں یقین کریں آپ کو گلٹ بھی نہیں ہوگا، صرف آپ اللہ سے دنیا نہیں مانگ رہے ہوں گے، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا، جو اللہ سے باغی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں ہی عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ پھر ساتھ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201
کہ جو میرے نیک ایمان والے بندے ہیں وہ یہ نہیں کہتے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اچھا اب آپ ویسے دعا کر رہے ہو اللہ میں پاس ہو جاؤں یا اچھا رشتہ ہو جائے، نوکری لگ جائے، اس وقت آپ پیورلی دنیا کی دعا کر رہے ہوں گے، لیکن جب آپ یہ دعا کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کریں گے، دونوں چیزیں ایڈ ہو جائیں گی ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ سے کوئی گلہ شکوہ اس حوالے سے نہیں رہے گا۔ آپ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو آپ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کے تحت۔ اسی کانٹیکسٹ میں 3 احادیث ہیں بڑی اہم الحمدللہ۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6399، صحیح مسلم میں 6840، مشکات میں 2487۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، آپ کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری کے اندر بصرہ میں فوت ہوئے، آخر میں فوت ہونے والے چند صحابہ میں سے ہیں انس ابن مالک، بہت قریبی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے کسی تابعی نے آگے پوچھا کہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مانگا کرتے تھے تو کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اپنے رب سے دعا مانگا کرتے یا کسی بھی چیز کا سوال کیا کرتے تو آپ کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہر معاملے میں کوئی سوال بھی کرتے تو اس دعا کے ساتھ۔ اور بھائی یہ دعا کا ترجمہ یاد کرنا کو مشکل ہے تو کیا ضرورت ہے اردو میں دعائیں کرنے کی؟ میرے بھائی ایک دعا یاد کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور دوسری حدیث تو انتہائی رکت انگیز حدیث ہے جو میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر مسئلہ نمبر 104 ABC میں بھی بیان کی تھی، صحیح مسلم میں 6835، مشکات میں 2502۔ یہی انس ابن مالک کہتے ہیں جنہوں نے یہ دعا روایت کی ہے، یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا ایک صحابی بیمار ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا بیماری کی وجہ سے جیسے کہ پرندے کا کوئی بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ آپ نے جب اس کی حالت دیکھی آپ کو پتا چل گیا کہ انہیں کو کم پایا۔ آپ نے فرمایا وہ بتا تو اللہ سے کیا مانگتا رہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا کی زندگی میں ہی دے لے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ آپ فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ جب آپ حیران ہوتے تو یہ بات کہا کرتے سبحان اللہ، اوے تو اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں عذاب سہ سکتا ہے جو اللہ سے تو نے یہ دعا کی؟ نہ تو دنیا کی زندگی میں اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے نہ آخرت کی زندگی میں۔ اور تجھے تو چاہیے تھا کہ تو اللہ سے دعا کرتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ کیا تو دعائیں کرتا رہے؟ اس میں وہ فنیٹک قسم کے جو صوفیاء ہیں نا ان کا بھی ارادہ، وہ کہتے ہیں سانو دنیا نہیں چاہیے آخرت ہی چاہیے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی۔ اچھا انس ابن مالک کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات ارشاد فرمائی پھر اس نے یہی دعا مانگ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اب اس سے بھی پتہ چلا بیماری کی شفا بھی یہی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ میں کہتا ہوں یہ جامع دعا کریں، ساری دعائیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اچھا قرآن میں تو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور بخاری مسلم میں ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اللہم کے ساتھ اے ہمارے اللہ یہ بھی ٹھیک ہے اور صرف ربنا آتنا بھی ٹھیک ہے، بلکہ قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا آتی ہے اس میں بھی ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، تو قرآن میں بھی الفاظ ہیں اللہم ربنا کے۔ ویسے تو ہمارے لیے بخاری مسلم کے الفاظ ہی کافی تھے، لیکن میں پھر بھی کیڑا نکالنے کے لیے کوئی یہ نہ کہ جی قرآن میں تو صرف ربنا آیا آپ اللہم کیوں لگا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نقل کی ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ پڑھنا بخاری و مسلم سے ثابت ہوا، اور اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں یہ الحمدللہ اللہم ربنا کے ساتھ یہ آئی ہے۔ اور تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں 1892، مشکات میں 2581، عبداللہ بن صائب کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان وہ جو مستجاب دیوار ہے یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسے مستجاب دیوار کہتے ہیں، مستجاب کہتے ہیں دعا کی قبولیت کی جگہ، 70 انبیاء کا مصلی ہے، آپ وہاں پر کھڑے ہوں تو آپ کا رخ
دونوں قبلوں کی طرف ہو جاتا ہے، بیت المقدس کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف بھی. اس دوران آج تک حاجی، عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ بس اتنے ہی الفاظ ہیں، باقی جو ایڈ کیے لوگوں نے خود کیے. میں تو دعا کی قبولیت کی جو جگہ ہے خانہ کعبہ شریف، وہاں پر بھی آپ نے یہی دعا مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت کے لیے کیا کیا طریقے ہیں، اس حوالے سے میرا مسئلہ نمبر 82 ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ ہے. اور بھائیو، بخاری اور مسلم اور باقی احادیث کی روشنی میں کئی ایک مقامات ہیں جو دعا کی قبولیت کی جگہ ہیں. مثلا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے جماعت کھڑے ہونے تک کا، یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے. ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. آج میرا ٹاپک نہیں، اس لیے میں اسکپ کر رہا ہوں. اسی طریقے سے تیز بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. میدان جنگ میں، جنگ کے دوران عین، اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جمعے والے دن خطیب جب جو ہے وہ 2 خطبوں کے درمیان وقفہ کرتا ہے، اس دوران دل میں دعا مانگی جائے، وہ قبولیت کا وقت ہے. اور کئی ایک قبولیت کے وقت ہیں، لیکن ایک وقت ایسا ہے جو ہر وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے. اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو اگلی 5 حدیثیں میں بیان کرنے لگا ہوں، اور وہ ہے نماز میں دعا مانگنا، جس کے لیے آپ کو جمعے کے دن کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. جب بھی آپ نماز پڑھیں، یہ 5 حدیثیں اسی پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوگی. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6230، صحیح مسلم میں 897، مشکات میں 909، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو تشہد تعلیم فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات عبدہ ورسولہ تک. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ تشہد پڑھ چکو، اس کے بعد جو من پسند دعا ہو وہ تم اپنے رب سے مانگ سکتے ہو، جو بھی من پسند، یعنی جو بھی دعا مانگنی ہے. آپ کتاب و سنت میں اگر کوئی دعا آئی ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی مانگ سکتے ہیں، لیکن مانگیں گے عربی میں. عربی سمبل آف یونٹی ہے مسلمانوں کا. اور ویسے ایک دعا ہی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہی کافی ہے. بل اس حدیث میں عدم ذکر ہے درود ابراہیمی کا، وہ اگلی حدیثوں میں موجود ہے. صحیح مسلم میں 1739، مشکات میں 1257 میں ہے کہ ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد بیٹھتے اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد دعائیں کرتے. اور یہی حدیث سنن نسائی میں 1720 اور 1721 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے، اور اس کے بعد اپنے رب سے دعائیں مانگا کرتے. اور یہی ترتیب ہے جو جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے بڑی تیزی سے نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی جلدی جلدی دعا مانگنا شروع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر نماز کا طریقہ سکھایا، اور دعا مانگنے کا خصوصاً طریقہ اس میں موجود ہے کہ سکھایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں جلدی نہ کرو، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد دروشی پڑھو، پھر دعا مانگا کرو. اتنے میں ایک اور شخص آیا جس نے اللہ کی حمد بیان کی، دروشی پڑھا، پھر دعا مانگی. تو آپ نے 2 دفعہ فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. یعنی درود شریف اور اللہ کی حمد، یہ پروٹوکول ہے دعا کی قبولیت کا. تو اللہ کی حمد اور درود شریف، اور نماز میں یہی ہوتا ہے. آپ پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں، پھر دروشی پڑھتے ہیں، اینڈ پہ دعائیں مانگتے ہیں. آپ جا کے وہ جتنی بھی دعائیں سنت سے ثابت ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، جو بخاری مسلم میں آتی ہے. یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے خصوصاً دعا سکھائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس قسم کی اور دعائیں بھی ہیں، وہ کوئی بھی آپ مانگیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ تو جامع دعا ہے، یہ آپ تشہد میں مانگیں. دوسری حدیث صحیح مسلم میں 1073، مشکات میں 800